أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 5 کی یہ بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، بالکل ابتدائی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 42 اور 43، آیت نمبر 42 اور 43۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 42 میں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ فرشتوں نے کہا۔ قالت مؤنث کا صیغہ ہے، الملائکہ ملک کی جمع، فرشتوں کی جمع استعمال ہوا، اس لیے اس کے لیے مؤنث استعمال کیا گیا قالت۔ واقعہ وہی جاری و ساری ہے جو حضرت عمران کے خاندان کا جو تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے سورہ آل عمران میں، وہی سلسلہ جاری ہے۔ اب تک رکو نمبر 4 کے اختتام تک اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ اور اس کے بعد زیادہ تر تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ نے کیا۔ اب رکو نمبر 5 سے مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ شروع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاک، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک، دیکھیے کیسی عربی ہے، بنیادی ایک نقطہ بتلا رہا ہوں، بہت سیدھا سادہ نقطہ ہے۔ ان اللہ اصطفاک اگر بول دیں تو اے مرد، ایک مرد اللہ نے تجھے چنا ہے۔ اگر ان اللہ اصطفاکی اگر بول دے، کاف کے نیچے صرف زیر آ گیا، تو اے ایک عورت اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ یہ ہو گیا زیر و زبر کا فرق۔ اب اگر اس کو تجوید کے ساتھ اگر ملا لیں، یعنی قرآن مجید کا جو صحیح تلفظ ہے، اور اگر یہاں رکنا ہو تو دونوں اعتبار سے، چاہے مرد کے لیے کہا جائے چاہے عورت کے لیے، ان اللہ اصطفاک، کاف کے اوپر جزم آ جاتا ہے،
چاہے وہ زبر ہو چاہے زیر ہو. ابھی عرب لوگ ہی ہیں جو اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ مرد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عورت کے لیے, کیونکہ زبر لگانے سے مرد, زیر لگانے سے عورت, اور جزم جب لگ جاتا ہے تو نہ مرد رہا نہ عورت. مگر جو عرب لوگ ہیں وہی سمجھ جاتے ہیں کہ کس تعلق سے کہا جا رہا ہے. یہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جملہ جس انداز سے بنتا ہے اس انداز سے الفاظ کا معنی مفہوم بھی بدلتا جاتا ہے. یہاں پہ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ان اللہ اصطفاک بھی اگر کہا جائے تبھی ایک عورت ہی کی طرف اشارہ ہوگا, ایک مؤنث کی طرف ہی اشارہ ہوگا. تو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے. اصطفا یصطفی کے معنی چننا, اسی سے بنا ہوا ایک لفظ ہے مصطفیٰ, یعنی اصطفا کیا ہوا, سلیکٹڈ ون, چوز کیا ہوا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی کیا ہے, مصطفیٰ. اس لیے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام کی اولاد کو چنا میرے لیے, پھر نوح علیہ السلام میں سے فلاں کو, پھر ان سے فلاں کو, پھر اس کے بعد قریش میں سے بنو ہاشم کو اللہ نے چنا, بنو ہاشم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. وہاں پر لفظ اصطفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کہ اللہ نے مجھے چنا اس خاندان میں, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ. اب قرآن کی اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ مریم علیہ السلام بھی مصطفیٰ کیونکہ چنے ہوئے ہیں. اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ انبیاء چنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر رسول کیا ہوئے, مصطفیٰ, چنے ہوئے. کیونکہ واقعی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل, اپنے کرم, اپنی رحمت سے ساری انسانیت میں چنتا ہے کہ یہ میرا نبی ہوگا, یہ میرا نبی ہوگا, یہ میرا پیغمبر ہوگا, یہ میرا رسول ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ چنتا ہے. اس لیے ہر نبی, ہر پیغمبر مصطفیٰ ہوتے ہیں. تو یہ خصوصیت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹڈ ہونے, اس لیے پیغمبر کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں. مگر چونکہ عام طور پر یہ اصول پایا جاتا ہے کسی بھی زبان میں کہ اگر کوئی لفظ اصطلاح بن جائے, ٹرمینالوجی بن جائے, تو وہ اصطلاح اور وہ ٹرمینالوجی جس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے وہ پہلے مانا جائے گا, نہ کہ اس کا لغوی یا ڈکشنری میننگ. تو مصطفیٰ اب ایک اصطلاح ہے, اب ایک ٹرمینالوجی بن چکا ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ حالانکہ ہر نبی مصطفیٰ ہے, ہر پیغمبر مصطفیٰ ہے کیونکہ وہ چنے ہوئے ہوتا ہے, مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص مصطفیٰ ہے کیونکہ اب یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص استعمال کیا جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح ٹرمینالوجی اپنا ایک خاص معنی دیتے ہیں, وہ وقت یہاں پر نہیں ہے. بہرحال فرشتے نے مریم علیہ السلام سے کہا, بار بار میں بولتا رہتا ہوں علیہ السلام علیہ السلام, اس کا بھی ذرا سا خلاصہ ہو جائے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کو کیا بولنا چاہیے جس سے معنی مفہوم بھی صحیح نکلے, ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. انبیاء کے تعلق سے اگر ذکر ہوتا ہے, ایک نبی کا ذکر ہوتا ہے تو علیہ السلام, حق نیچے زیر لگا دیتے ہیں, علیہ السلام یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان پر سلامتی نازل کرے. اگر عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے جس طرح یہاں پر مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو علیہ السلام, ہا پر زبر آتا ہے مگر اصل میں ہا میں الف ملا ہوتا ہے. اب زبر آنے کی وجہ سے علیہ السلام, علیہ السلام. اسی طرح اگر دو انبیاء کا تذکرہ ہے تو علیہم السلام, علیہم السلام, ماں کے اوپر زبر آ رہا ہے. اب دو نیک عورتوں کا تذکرہ ہے جس کا قرآن ذکر کرے یا دو انبیاء کا ذکر ہے علیہم السلام. اگر دو سے زیادہ انبیاء کا تذکرہ ہے جیسا کہ فعززنا بثالث, سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے 3 انبیاء کو, 3 نبیوں کو ہم نے بھیجا, تو وہاں پر علیہم السلام میم کو پیش آ جاتا ہے. بارہا میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کہتا ہوں
علیہ السلام، یعنی ایک عورت کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی کرے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چنا ہے، وطہرکی، طہرکی طہارت سے بنا ہوا لفظ، طہارت یعنی پاکیزگی، وطہرکی نہ صرف چنا بلکہ تمہیں پاک باز بنایا، تمہیں پاکیزہ کیا، تمہیں پاک کر دیا۔ یہ لفظ ہر اعتبار سے وہی معنی دے رہا ہے جو اس کا معنی ہے پاک باز، پاک کیا۔ گویا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف جھوٹ، برائی، بری عادتیں، بے پردگی، نہ صرف ایسی چیز اللہ نے انہیں پاک کیا بلکہ جسمانی اعتبار سے جتنے گناہ ہو سکتے ہیں ان سب سے مریم علیہ السلام کو اللہ نے پاک کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مریم علیہ السلام شیطانی وساوس سے بھی پاک تھی۔ واہ اکبر! اور کر سکتے ہیں آپ، ان کا جہد، ان کا زہد، ان کی جد و جہد ایسی تھی عبادت خانے میں کہ شیطانی وساوس کو تک اپنی طرف آنے نہیں دیتی تھی کہ ان پر عمل ہو، آنے تک نہیں دیتی تھی۔ تو ہر اینگل سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو پاک کیا تھا۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تیسری چیز فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے چنا، چننے کے لیے تو بہت سارے کام اللہ نے کیے، بالخصوص اے مریم اللہ نے تمہیں چنا ہے ساری دنیا کے سارے عالموں کی عورتوں میں تمہیں چنا۔ پہلا چننا اور دوسرے چننے میں کیا فرق ہے؟ پہلا سلیکٹ کرنا اور دوسرے سلیکٹ کرنے میں کیا فرق ہے؟ پہلا چننا پوری انسانیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چنا کہ یہ میری بندی ہے جو خصوصیت کے ساتھ میری عبادت کرے گی، اور یہ میرے ایک پیغمبر کی ماں ہوں گی، بغیر کسی باپ کا ہوگا۔ یہ پورے انسانیت میں مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا۔ دوسرا چننا خود قرآن کی آیتوں کے الفاظ بتلا رہے ہیں، عورتوں میں اللہ نے چنا، یعنی پورے انسانوں میں چننا۔ دوسرا، عورتوں میں خصوصیت اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو دی اور انہیں چنا۔ یہ ہے آیت نمبر 42۔ اب یہاں ضروری ہے کہ ہمیں مریم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید جتنی باتیں بیان کرتا ہے اسی قسم کی ہیں کہ اے مریم اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے، تم جو ہے عیسیٰ کی ماں ہوگی، جو بغیر کسی کے چھوئے ماں بن جاؤ گی، ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ اگر اس زمانے اگر ہم احادیث مبارکہ دیکھیں تو مریم علیہ السلام کی فضیلت ہمیں اور زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ مریم بنت عمران، مریم بنت عمران ان کا نام ہے، ان کی فضائل بہت زیادہ احادیث میں آتی ہیں۔ ایک دو احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ مریم علیہ السلام کی فضیلت ہمارے آگے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے، ہم مریم علیہ السلام کا وہ مرتبہ جانیں جو اللہ اس کا رسول بتلانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر نساء رکبن الابل صالح نساء القریش احناء على ولد في صغيره وارعاه على زوج في ذات يده، رواہ البخاری والمسلم۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ فرمایا
خیر النساء رکبن الابل، بہترین عورتیں، بہتر یا بہترین عورتیں جو اونٹ پر، بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹ پر سوار ہوتی ہیں. مطلب عورتیں تو بہت ساری ملیں گی، مگر بہترین عورت اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قرار دیا جس نے اونٹ کی سواری کی ہو، اونٹ کی سواری کی ہو. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اونٹ کی سواری کرنے سے عورتوں کی خصوصیت کیا آ گئی اس میں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اس دنیا میں مبعوث کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی نہیں کرتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں نبی کو چنتا کہ یہ میرا نبی ہوگا، اسی طرح اس کے بھیجنے کے لیے بھی اس کا ماحول چنتا ہے کہ نبی کہاں جائے گا، کہاں پیدا ہوگا، اس کا باپ کون ہوگا، اس کی ماں کون ہوگی، اس کا خاندان کس قسم کا ہوگا، اس کا ایریا کون سا ہوگا جہاں یہ پیدا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے لیے عربستان کو چنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے عرب کو چنا. یہ اللہ نے چنا ہے. پوری دنیا میں اس خطے کو اللہ نے چنا کہ یہاں میرا نبی پیدا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جب اللہ تعالیٰ نبی کو چنتا ہے تو اسی طرح اس جگہ کو بھی چنتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ صحابہ کو چنا پوری انسانیت میں کہ یہ وہ صحابہ جو میرے نبی کے اطراف ہوں گے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ پوری دنیا میں آپ کو ایسے عورت نہیں ملے گی جو اونٹ کی سواری کرتی ہو سوائے عربستان کے. ہے نا؟ دنیا میں کوئی عورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو اونٹ کی سواری کرتی ہو. سواری کرنا چاہیے، شوقیہ بیٹھنے کا نہیں ہے، سواری کرتی ہو. تو صرف عرب کی عورتیں ملیں گی. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عرب کی عورتوں کی فضیلت بتلا دی کہ عرب کی عورتیں بہت بہتر ہیں. اب لوگ بولیں گے یہ کیا ہے، پارشلٹی؟ پارشلٹی نہیں ہے. جس قوم کو اللہ چن رہا ہے اپنے نبی کے لیے اس کی کچھ تو فضیلت ہوگی. پارشلٹی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. سمجھ رہے؟ لوگ بولیں گے یہ ریسزم ہے. اسلام میں کہتا ہے کہ عرب کی عورتیں اچھی ہیں. اسلام صرف کہہ نہیں رہا ہے، تاریخ نے ثابت بھی کر دیا کہ واقعی عورتیں بہتر ہوتی ہیں ہر اعتبار سے. اب جس سورت کا ہم یہاں پر ترجمہ اور تشریح و تفسیر سن رہے ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ یہ بھی تو وہیں کے ہیں. مریم علیہ السلام کا تذکرہ کہاں کا ہے؟ یہ بھی تو وہیں کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے عرب کی عورتوں کی فضیلت بتلائی. کہا کہ خیر نساء، بہترین عورتیں وہ ہیں جو رکبن الابل، جو اونٹ کی سواری کرتی ہیں. صالح نساء قریش، اور جہاں پورے عرب کی عورتوں کی فضیلت معلوم ہوئی وہاں وہ پوری عرب کی عورتیں جو اونٹ کی سواری کرتی ہیں ان میں بھی نیک صالحہ عورتیں قریش کی عورتیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ قریش کی عورتوں کی خاص فضیلت ہوئی. قریش کی عورتوں کی خاص فضیلت ہوئی. ان کی صفت کیا بتائیں؟ جو بہترین عورتیں ہیں ان کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی؟ کہا احناء علی ولد فی صغرہ، کہ وہ چھوٹے بچوں سے بڑی محبت رکھتی ہیں. چھوٹے بچوں سے بڑی محبت رکھتی ہیں. وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کی وہ نگرانی کرتی ہیں اس کی وہ حفاظت کرنے والی. دو صفت اچھی عورتوں کی، بہترین صالحہ نیک عورتوں کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی طور پر، عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جو قریش میں پائی جاتی تھی، قریش کی عورتوں میں، جو عرب کی عورتوں میں پائی جاتی ہیں. یہ اگر یہ دو صفات کسی بھی عورت میں پائی جائے تو اچھی ہوں گی.
اس سے معلوم ہے کہ یہ ریسزم نہیں ہے، یہ پارشلٹی نہیں ہے، یہ کسی قسم کا تفرقہ بازی نہیں ہے. دو صفات آپ نے بتلائی، کہا کہ دو صفات جس کے اندر ہوں گی وہ اچھی اور نیک اور صالح عورت ہی ہوگی. پہلی صفت چھوٹے بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنا. عام طور پر مسلم معاشرے میں اس کا فقدان پایا جاتا ہے. لان تان کرنے والی عورتیں زیادہ پائی جاتی ہیں. بچہ چھوٹا بھی کیوں نہ، اس کو کچھ نہ سمجھ میں آتا تب بھی اس کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ ہوتا ہے جس طرح وہ کوئی اس کا بہت بڑا دشمن ہو. کیا نے کہا کہ چھوٹے بچوں سے بڑی شفقت کرنے والی اور خاوند کے مال کی جس کی ذمہ دار ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. اسی حدیث میں ایک اور ٹکڑا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت ایسی ہے جس نے اونٹ کی سواری نہیں کی، وہ ہے حضرت مریم بنت عمران. میں عربی وہ حدیث کا ٹکڑا لا نہیں پایا، بھول گیا میں اصل میں تیاری کرتے وقت، ورنہ اس حدیث میں یہ بھی جملہ ہے کہ جس طرح اونٹ پر بیٹھنے والے عورتیں بہترین ہیں، اچھی ہیں، اور ان میں نیک و صالح عورتیں قریش کی ہیں جن میں بالخصوص یہ دو صفات پائی جاتی ہیں، ان سب کے باوجود مریم بنت عمران نے اونٹ کی سواری نہیں کی، پھر بھی ان سب پر ان کی فضیلت ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مریم بنت عمران اونٹ کی سواری نہیں کر رہی ہے تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو عورت گھر کے باہر ہی نہ نکلی ہو اونٹ کی سواری کیا کر سکتی ہے؟ یعنی حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کا اتنا زیادہ پردہ تھا کہ اپنے محراب سے اور اپنے عبادت خانے سے باہر ہی نہیں نکلتی، تو اونٹ کی سواری کب کریں گی؟ یہ فضیلت ہے ان کی. یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث. اسی طرح یہ دوسری حدیث دیکھتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور عورتوں میں سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دو عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عورتوں میں سب سے بہترین عورت. اس حدیث پہ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، آخری نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورتوں میں بہترین عورت حضرت مریم ہے، اور عورتوں میں بہترین عورت حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما. تو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ جتنی عورتیں ہو گزری ہیں سب کا تذکرہ کر دیا. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمان کا تذکرہ کیا، مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، مطلب پچھلی عورتوں میں بھی سب سے افضل بہترین عورت کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو میں نے ابھی حدیث سنائی، وہ بھی بخاری مسلم ہی کی ہے. حدیث نمبر بھی میرے پاس ہے، میں اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، عربی میں متن پڑھ رہا ہوں اس لیے اس کا ترجمہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، حدیث نمبر نہیں بتلا رہا ہوں. اسی طرح سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین. آپ سب کہتے ہیں اگر تم کو دیکھنا ہو کہ اچھی عورتیں بہترین عورتیں کون ہیں تو تمہارے لیے کافی ہے جان لینے کے لیے مریم ابنت عمران، ایک ہے مریم جو عمران کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی علیہ السلام، وہ خدیجہ بنت خویلد اور خدیجہ بنت خویلد، اور وہ فاطمہ بنت محمد. اگر تم کو دیکھنا ہے کہ بہترین عورت کون کون ہے تو ایک ہے مریم علیہ السلام، دوسرا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے ہیں فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آسیہ امرۃ فرعون، اور چوتھی ہے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. اس سے
4 औरतों की फजीलत मालूम ही, इसमें सबसे पहले नंबर पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है। तीसरी हदीस देखते हैं। इस हदीस के रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी प्यारी हदीस है। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा खुसूसियत के साथ औरतों का तज़किरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेहतरीन औरत ये है, बेहतरीन औरत ये है, उसकी वजह इस हदीस में मालूम होगी। ये जो हदीस बोल रहा हूँ ये भी सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लम कहते हैं कमल मिनर रिजाल कसीर, कहते हैं अरे मर्दों में तो बहुत से मर्द हो गुजरे जिन्होंने कमाल पैदा किया है, जो कामिल थे ज़ुहद में, इबादत में, तक़वे में, अल्लाह की परहेज़गारी में, अल्लाह से डरने में। बहुत सारे मर्दों ने कमाल पैदा किया है, इस मामले में कामिल थे। वलम यकमुल मिनन निसाई, मगर कोई औरतों में कामिल नहीं हुआ गैर मरियम बिन्त इमरान, सिवाय मरियम बिन्त इमरान के। मर्दों में तो बहुत सारे लोगों ने कमाल पैदा किया, औरतों में किसी ने नहीं किया सिवाय मरियम बिन्त इमरान के और वो आसिया इमरत फिरऔन, और दूसरी है फिरऔन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम। इन दोनों का तज़किरा किया। उसको आप सल्लम कहते हैं व इन फज़्ल आइशत अला निसाई का फज़्ल ज़रीद अला साइर तआम। असल में हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत में आई है। आप सल्लम ने पिछली औरतों का तज़किरा किया है कि किसी ने कमाल पैदा नहीं किया है मगर औरतों में, मगर ये 2 औरतें हैं जो कामिल थी तक़वे में, ज़ुहद में, इबादत में। उसके बाद आप सल्लम कहते हैं कि रही बात आयशा की, सबसे छोटी सबसे प्यारी बीवी आप सल्लम की, दीन की बड़ी ज़बरदस्त फ़क़ीह और आलिमा थी। बहुत सारी अहादीस हम तक उन्हीं के ज़रिए से पहुँची है। वो अहादीस बिलखुसूस जो आप सल्लम के अंदरूनी मामलात थे, घरेलू मामलात थे, खानादारी के मामलात थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हम तक पहुँचाती हैं। न सिर्फ पहुँचाती है बल्कि उसकी सही तशरीह, सही ताबीर भी बयान करती हैं। आप सल्लम उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि वइन्ना फज़्ल आयशा, आयशा की फजीलत इस तरह है पूरी औरतों पर अला निसा, जैसे कि का फज़्ल फरीद अला साइर तआम, जिस तरह फरीद की फजीलत पूरे खाने पर होती है। फरीद बोले तो क्या, मोटे अल्फाज में अगर हम कहा जाए तो हमारे घरों में जो सूत्रियाँ जो बनती हैं उसको आमतौर पर सरीद कहते हैं। आमतौर पर असल में सरीद उस रोटी को कहते हैं जो रोटी को या रोटी के टुकड़े को जो गोश्त के शोरबे में भिगोया गया हो, कुछ देर रखा गया, भूख पूरी तरह भीग गया, तो दूसरा कोई भी खाना उतना टेस्टी नहीं होता जितना वो रोटी का टुकड़ा जो गोश्त के शोरबे में भिगोया गया हो उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप सल्लम कहते हैं खाने तो सब लोग खाते हैं, सबकी अहमियत है, मगर जो फरीद जो होता है उसकी अहमियत अलग होती है, इंसान उसको ज़्यादा पसंद करता है। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी है कि सबकी खुसूसियात इनमें मौजूद हैं। सारा टेस्ट हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में है, सारा इल्म, सारी फ़ुक़ाहत, सारी समझ, उल्फत, मोहब्बत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में जमा हो गई थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरीद से ताबीर करते हुए कहा कि जिस तरह फरीद की फजीलत पूरे खानों पर है, आयशा की फजीलत भी पूरे औरतों पर इसी तरह है। हर सहाबिया के आप सल्लम ने एक अलग अलग अंदाज से फजीलत बतलाई है, हर सहाबी के आप सल्लम ने अलग अलग अंदाज से फजीलत बतलाई है, यहाँ तक कि हर अंबिया की, नबियों की भी आप सल्लम ने अलग अलग अंदाज से फजीलत बतलाई है। अब हमारा ये काम है कि हम हर एक का वही दर्जा दे जैसा अल्लाह उसके रसूल ने बयान किया है, बगैर किसी गुलू के, बगैर किसी इफरात और तफरीद के। इफरात और तफरीद ये एक ऐसा जुर्म है जिसमें यहूदी और ईसाई मुलव्वस हुए और गुमराह हो गए। इफरात और तफरीद कहते हैं या तो बढ़ाना या घटाना। जब अकल में आ गया तो इतना गुलू किया कि बड़ा चढ़ा दिया, आसमान में पहुंचा दिया,
یا اتنا تفرید کیا، اتنا کم کرتا گیا، اتنا گھٹایا کہ بالکل ذلیل و خوار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کام نہ کرو. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے اس امت کو ڈرایا تھا اور کہا تھا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَ، اے لوگو بچو غلو سے، بڑا چڑھا کر بولنے سے بچو، کیونکہ اس سے انسان بہت زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو انبیاء کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، صحابیات کے تعلق سے، اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، اولیاء اللہ اور بڑے بڑے امام جو ہو گزرے، ان کے تعلق سے بھی افراط و تفرید سے پرہیز کرنا چاہیے، غلو سے کام نہیں لینا چاہیے. جو درجہ، جو فضیلت ان کی بیان کی گئی ہے اتنا ہی بیان کرنا چاہیے. یہی صحیح عقیدے والا مومن، اہل سنہ والجماع کا راہ حق والا مومن ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہے. اس طرح آئیے آخری حدیث جو ہم نے اس سے پہلے کے درس میں ہم نے حدیث سنی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت میں، وہ بھی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی بھی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد، کوئی انسان کا بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ الا والشیطان یمسہ حین یولد، مگر یہ کہ شیطان اس بچے کو چھو لیتا ہے یا اس کو گچھوکے لیتا ہے یا اس کو ٹوچن دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے. انسان کا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو تکلیف دیتا ہے. فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، تڑپتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، روتا ہے. الا مریم وابنہا، شیطان یہ کام ہر انسان کے بچے کے ساتھ کیا، صرف 2 لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کر سکا. ایک ہے مریم علیہ السلام اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ دونوں لوگوں کی فضیلت ہے کہ شیطان نے ان کو پیدائش کے وقت گچوکا نہیں لیا، کسی قسم کا مس نہیں کیا، کسی قسم کا چھوا نہیں، تکلیف نہیں دی. یہ مریم علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تم کو اس کے بارے میں جاننا ہی ہے تو اس حدیث کی، اس آیت کی تلاوت کر کے دیکھو جو سورہ آل عمران کی اس سے پہلے کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. مریم علیہ السلام کی ماں کہتی ہیں کہ اے اللہ میں نے جو نظر مانی ہے اس کے مطابق تو یہ لڑکی ہو گئی، جو لڑکی ہے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی. اس لیے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو شیطان نے گچوکا نہیں لیا، کوئی قسم کی تکلیف نہیں دی. یہ چند فضائل تھے مریم علیہ السلام کے تعلق سے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے اے مریم یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اللہ نے جیسے کہ تجھے چنا ہے، پسند کیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اس درجے کو برقرار رکھتے ہوئے اے مریم قدات اختیار کر، قنوت اختیار کر، سادگی اختیار کر، قیام اختیار کر، اللہ کہے کہ جھکنے والی بن جا، لربک اپنے رب کے لیے، واسجدی سجدہ کیا کر، وارکعی اور رکوع کیا کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آیت نمبر 43. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شکر گزاری کے لیے، عبادت کروانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ مریم علیہ السلام کو کیا حکم دیتا ہے کہ اے مریم قنوت اختیار کر، اللہ کے آگے عزت اور وقار کے ساتھ کھڑی ہو، جس کو ہم قیام کہتے ہیں، جس کو ہم رکوع کہتے ہیں. عبادت کا ایک حصہ اللہ کے آگے ڈرنا. وقوموا للہ قانتین، قانتین یعنی بالکل قانت ہو کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے امید لگاتے ہوئے جو عبادت کے لیے کھڑا جو ہم ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قنوت، قانت ہونا. تو اے مریم اللہ کے آگے بڑے عزت اور وقار کے ساتھ کھڑی ہو، اس کی عبادت کرو، سجدہ بھی کرو، رکوع بھی کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ.
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت کی بھی بڑی فضیلت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے بھی کہتا ہے کہ مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے انفرادی نماز سے زیادہ جماعت کی نماز کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. دوسری بات اس آیت سے بڑی اہم باتیں معلوم ہوتی ہے جو آج کل مسلمانوں کے ذہنوں سے کچھ اوجھل سا ہوتا جا رہا ہے چند غلط فہمیوں کی بنیاد پر. وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کا حکم دیتا ہے, غور کیجیے میرے اس نقطے پر, بڑا اہم نقطہ ہے. جہاں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے اپنی عبادت کا, وہاں پر قیام کا, رکوع کا اور سجدوں کا تذکرہ کرتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ گویا کہ اللہ کی نگاہ میں اصل عبادت اسی کو کہتے ہیں. اصل عبادت کیا ہے؟ اللہ کے رکوع کرنا, قیام کرنا, سجدے میں پڑے رہنا. عبادت کے لیے ایک الگ سا کمرہ بنانا جس میں خاص طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہنا, عبادت کا تصور اللہ نے یہ دیا. اب لوگوں نے اپنا بھی ذہن اور دوسروں کا بھی ذہن بھٹکاتے ہوئے اس جگہ سے نکالتے ہوئے کہا ارے اس کو عبادت تھوڑی کہتے ہیں, سوشل ورکنگ اگر آپ کریں گے وہ بھی عبادت میں داخل ہے. ایک عبادت ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے جس پر کافی تفصیلی روشنی ڈالنی چاہیے. مختصر طور پر لوگوں نے نمازوں کو اہمیت نہ دیتے ہوئے یا کم اہمیت دیتے ہوئے کہتے ہیں تم اگر کسی کی مدد بھی کر لو تو وہ بھی عبادت ہے. اب نماز جیسا پڑھنا ہے پڑھ لینا. وہ ہے کہ نماز کو کمتر ان کے الفاظ کے حساب سے اور سوشل ایکٹیویٹیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کی اہمیت کم کر دیتے, جبکہ اللہ قسم کھا کہتا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ پورے قرآن مجید میں عبادت جس چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا وہ رکوع ہے, سجدے ہیں, قیام ہے. قرآن ان چیزوں کو عبادت کا تصور دے رہا ہے, ان کو عبادت کر رہا ہے. تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں رکوع اور سجدوں میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. ان کو اگر نظر انداز کر کے ہم ایسے کام کریں جس سے لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے, یقیناً اس میں ثواب ضرور ملے گا, اللہ ضرور خوش ہوگا. مگر عبادت اصل یہ ہے. اسی وجہ سے تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے اگر محبت کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے کہ وہ بندہ پہلے فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے, فرائض کو ادا کرتے کرتے پھر سنتوں کا اہتمام کرتا ہے, پھر سنتوں کا اہتمام کرتے کرتے نوافل کا اتنا زیادہ اہتمام کرنا شروع کرتا ہے, اتنا زیادہ اہتمام کرنا شروع کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس کے فرشتوں میں اعلان کر کہتا ہے کہ دیکھو فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. پھر وہ فرشتے نیچے والے فرشتوں میں, پھر وہ فرشتے نیچے, یہاں تک کہ آسمان دنیا کے فرشتے اس دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں کہ لوگوں فلاں بندے سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت کر, تم بھی محبت کرو. یہ درجہ اس بندے کو کیسے ملا؟ اسی عبادت کی وجہ سے جو اللہ کے کھڑا رہا, رکوع کیا, سجدے کیا. یہاں تک کہ دوسرے ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوجے ہوئے ہیں, سوجے ہوئے ہیں, بالکل ورم آ گئے ہیں, مورم ہو گئے. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے, یہ کیوں ورم کیوں آئے تھے؟ رات بھر اتنی عبادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنا کھڑے رہے, پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالتے تھے. بعض صحابہ تو نماز میں کھڑے ہوتے پوری سورہ بقرہ, پوری سورہ آل عمران, دو سب سے بڑی سورتیں قرآن مجید کی, دونوں پڑھ ڈالتے تھے ایک ہی قیام میں. کبھی دو قیام کرتے, 2 رکعت میں دونوں سورتیں پڑھ. تو آپ سب کے پیر سو جاتے تھے. پوچھا اللہ کے رسول اتنی بات کیوں کرتے جبکہ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں؟ تو کہا تم سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے. سب سے زیادہ میں تم سے, اللہ سے میں ڈرتا ہوں تم سے زیادہ. یہ ہے عبادت کا صحیح تصور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آگے کھڑے رہنا, رکوع کرنا, سجدے کرنا, اس کو اصل عبادت سمجھا. باقی کی کار خیر کے کام ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دے گا, اللہ راضی ہوگا, خوش ہوگا. اور قرآن اور احادیث میں جس کا تصور ملا وہ ہے رکوع کرنا, قیام کرنا, سجدے کرنا. یہ عبادت کے اصل اجزاء ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اسوہ اپنی زندگی میں لانے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.